رمضان آیا رمضان آیا، قرآن ہوا جس میں نازل، پھر لوٹ کے وہ مہمان آیا۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ ہود چل رہی تھی، اس کے نصف سے حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک رکوع میں واقعہ بیان ہوا۔ انہوں نے بھی سابقہ انبیاء کی طرح اپنی قوم کو خطاب میں فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے خطاب فرمایا، پھر وہ معاشی طور پر اخلاقی طور پر بھی جو ہے وہ بالکل گرے ہوئے تھے، وہ کم تول کے دیتے تھے، کم ناپ کے دیتے تھے، ان کو منع فرمایا۔ اور وہ ڈاکہ ڈالتے تھے، راستے میں قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، اس سے بھی منع فرمایا۔ قوم غصے میں آ کے کہنے لگی یا شعیب وصلاتک تأمرک، اے شعیب کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادے کی اتباع چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی کریں؟ یعنی کیسا، جس طرح آج کوئی داڑھی والا وہ تجھے داڑھی یہ کہتی ہے، تمہیں اسلام یہ کہتا ہے۔ اس قسم کے طعنے انبیاء کو بھی دیے گئے، نمازی۔ انہوں نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، میں جو بات کر رہا ہوں دلیر سے کہہ رہا ہوں، اور مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ نے مجھے رزق حسن عطا فرمائے، تمہارا محتاج میں نہیں ہوں، اور میں خود عمل کرتا ہوں، یعنی تمہیں کہتا ہوں اور میں اپنی جو ہے کچھ اور مقصد رکھتا ہوں، مخالفت کرتا ہوں۔ میں تو اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے، اصلاح کی کوشش کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ بھی میرا کمال نہیں، میرے رب کی توفیق ہے، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میری قوم تمہیں بھی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کی طرح میری مخالفت میں مجرم نہ بنائے اور پھر تم اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے جیسے پہلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ ابھی موقع ہے، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفار کر لو، رجوع کر لو اللہ کی طرف، میرے رب تو رحیم الودود، بڑے مہربان ہیں اور بڑی محبت کرنے والے۔ تیری بات سمجھ نہیں آتی شاید، یہ آج بھی ایسے کہتے ہیں جو دین کی بات انہیں سمجھ نہیں آتی، یار کی کیا لفظی مشکل بولتے ہو، بات ہی ایسی کرتے ہو۔ تو خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم کہہ رہی ہے آپ کی تو بات ہی سمجھ نہیں آتی، آپ کمزور ہیں، ورنہ تو ہم آپ کا کیا پاچا کر دیتے۔ اور دوسری آپ کی جو کلاس ہے، آپ کی جو جماعت ہے، خاندان کے لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کا بھی لحاظ کرنا ہوتا ہے، ورنہ ہم تو آپ کو چھوڑتے ہیں۔
یا قوم رحتی عرض علیکم من اللہ واتخذتموہ وراکم ظہریا، اے قوم میری جماعت میرا خاندان تمہیں زیادہ طاقتور میں لگتا ہے اللہ سے، تو اللہ کو پیچھے ڈالا ہوا ہے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ نہیں مانتے تو پھر تم اپنی حالت پر عمل کرو، ہم اپنی حالت پر عمل کریں۔ آخر وہ وقت ہے قوم شعیب کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، موسیٰ علیہ السلام کا یہاں نہایت ہی مختصر انداز میں واقعہ بیان کیا۔ وہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف آئے تھے، لیکن فرعون کی اتباع کی قوم نے، اور فرعون نے اپنی قوم کو جہنم میں جا کر اتار کے بدترین گھاٹ میں اتارا، اور ہمیشہ کے لیے ان کو لعنت کا بدترین تحفہ دیا۔ قصے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ درمیان میں ذالک من انباء الغیب نقصہ علیک، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو واقعات آپ سنا رہے ہیں یہ آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا، ہم نے وحی کے ذریعے آپ کی طرف ہم بھیجے ہیں، آپ کو تب پتہ چلا ہے، اور ان بستیوں میں سے کچھ اب بھی قائم ہیں اور کچھ بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی ہیں قیامت تک کے لیے۔ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں شقی بدبخت، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں سعید نیک بخت۔ جو بدبخت لوگ ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے، اور ان کی آوازیں ایسے نکل رہی ہوں گی جس طرح گدھے کی آوازیں نکلتی ہیں، اور جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان کو عطیہ ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، کوئی بات نہیں، قرآن پاک میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری تھی لوگوں نے بھی اختلاف کیا، ان کی عادت ہے، سب ماننے والے تھوڑی ہوتے ہیں، کچھ مانتے ہیں وہ نہیں بھی مانتے، لیکن فَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، آپ کو آخر میں یہ حکم دیے جاتے ہیں اور آپ کی امت کو بھی، ایک تو یہ کام کرنا ہے ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہے، حق کو لے کر بس اس پر جم جاؤ، کبھی بھی نہ چھوٹے، اور آپ کے تابعین کے لیے یہی حکم ہے، سرکشی ہرگز نہیں کرنی، ظالموں کی طرف بالکل جھکنا تک نہیں ہے، مائل نہیں ہونا ان کی طرف، نماز قائم رکھنی ہے، اور نیکیاں اتنیاں کرو کہ تمہاری برائیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور واصبر، اور صبر کرو، مشکلات بھی آئیں گے، حالات بھی ناموافق ہوں گے، تو جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو ضائع نہیں کریں گے۔ تم میں سے کوئی نہ کوئی جماعت اہل علم کی جو اس پر علم پر عمل کرنے والے بھی ہوں، تاکہ دوسرے لوگوں کو فساد سے روکیں اور دنیا میں عذاب نہ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اصلاح کی صورت میں کبھی بھی جو ہے ظلم ہلاک نہیں کرتے، لوگ خود ظلم میں آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر ان کو روکنے کے لیے انبیاء بھیجے جاتے ہیں، پھر بھی نہیں رکتے، تو پھر عذاب آتا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، پوری صورت کا خلاصہ آخری آیت میں پھر فرما دیا، غیب دان صرف اللہ ہی کی ذات ہے، سب نے موڑ کے اس کی طرف جانا ہے، اور سب احکام ادھر سے صادر ہوتے ہیں، لہذا اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، یہ ایسی صورت ہے جس میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ متعلق جو ہے باتیں ہیں، اور دوسرے کوئی مسائل نہیں ہیں، اس کے اندر پھر توحید سمجھائے گی اور دوسرے مسئلے سمجھنے، لیکن واقعہ صرف چلتا بھی ہے ایک ترتیب کے ساتھ، یعنی ایک ہی واقعہ ہے سورہ اس میں
قرآن پاک میں جو ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا، اور ترتیب سے مراد یہ نہیں کہ بالکل ہر چیز بیان کی، لیکن جو بیان کیا، جو پہلے تھی وہ پہلے بیان کی، بعد والی بیان کی بعد میں، درمیان میں تو جو ہے وہ باتیں چھوڑی بھی گئی حالات۔ تو سب سے پہلے قرآن کی طرف ترغیب دی گئی، ان کا آیات الکتاب المبین، یہ ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو کھول کھول کے بیان کی ہے۔ ہم نے عربی زبان میں قرآن اتارا ہے تاکہ عربیوں تم سمجھو اور اجمیوں کو سمجھا سکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قصے یوسف علیہ السلام کے پہلے بھی چل رہے ہیں، اپنی طرف سے لوگوں نے کمی بیشی کی ہوئی ہے، لیکن ہم جو آپ کو بہترین انداز میں سچا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کرتے ہیں، لیکن آپ اس سے پہلے بے خبروں میں تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کو خواب آئی اور باپ سے کہا کہ مجھے 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بیان کرنا، کیونکہ ان کو بھی تعبیر کی سمجھ آ گئی جیسے مجھے بھی آئی ہے، تو شیطان ان کو کہیں دشمنی پر نہ ابھارے کہ اس کو اتنا اونچا مرتبہ ملنے والا ہے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اس کام کے لیے جس کے لیے تھے آپ کے باپ دادا پردادا ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کو چنا تھا، یعنی آپ نبی بننے والے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ إِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ، یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں بڑی عبرت کی چیزیں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، کہ حسد جو ہے وہ کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہ خود حسد کرنے والے حسد میں جلتے سڑتے رہتے ہیں، آخر انہی کو ناکامی ہوتی ہے۔ لوگ حسد کریں تو بے شک کرتے رہیں، اللہ کسی کو بڑا رتبہ دینا چاہے تو دے دیتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے یوسف کے ساتھ حسد کیا، کنویں میں پھینکا، بیچا، غلام بنایا اور جناب ملک بدر کر دیا، باپ سے دور کیا، بہت کچھ کیا، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عزت دی، اور وہ دن بھی آیا کہ یہی بھائی ان کے سامنے گداگر بن کے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کنویں میں ڈالا یوسف علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی دی کہ آپ تسلی رکھیں، کنویں میں آپ ضائع نہیں ہوں گے، تو آپ کو ایک وقت ایسا ملے گا جس میں اپنے بھائیوں کو اس واقعے کی خبر دیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون ہے یہ۔ تو بہرحال لے گئے اور جھوٹا الزام لگایا، جھوٹا منصوبہ بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے کھا گیا ہے بھیڑیا، یہ اس کا کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کیسا ہی دانا جو ہے بھیڑیا تھا، یوسف کو تو کھا گیا اور آرام سے اس کے کرتے کو اتار دیا، تھوڑا سا بھی پٹانے والا نہیں ہے۔ کیسی کیسی باتیں بناتے ہو، تو عقل سے کام لو تو ہر آدمی سمجھ جاتا ہے تم نے اپنی باتیں بنائی ہیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو مصر والے خرید گئے، اور جس نے خریدا تھا اس نے بیوی سے کہا اکرمی مثواہ وعسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اے میری بیوی اس کو اب اچھے انداز میں رکھنا ہے، ہم اس کو بیٹا بنائیں، ان کی اولاد نہیں تھی، بیٹا بنائیں گے، اور اگر بیچنے کی ضرورت ہوئے تو بڑی پیسے آئیں گے اس کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کمال ہے ہم نے کنویں سے یوسف کو نکال کر شاہی محلات میں بیٹوں کی طرح پال رہے ہیں، یہ ہمارا کمال ہے، ان کا کسی کا کمال نہیں۔ بھائی تو دشمن بنے ہوئے تھے، باپ ہی ہے ہی نہیں یہاں، وہ پریشان ہے، وہاں رو رہا ہے اور پتہ ہی نہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ بڑے عیش کے ساتھ پل رہے ہیں عزیز مصر کے گھر میں، آخر بچہ پلتا پلتا جوان بھی تو ہو جاتا ہے۔ جب جوان ہو گیا تو ماشاءاللہ حسن یوسف تو حسن یوسف ہی ہے۔ وہ عورت جو پال رہی تھی وہ عاشق ہو گئی،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، دانائی دی، علم دیا، سمجھ دی اور حسن دیا، قوت دی، طاقت دی، جوانی دی، یہ حال تھے تو عورت رہ نہ سکی، وہ ورغلانے لگی کہ میرا مقصد پورا کر دے جو عورت مردوں سے پورا کرتی ہے، اور الگ کمروں کے دروازے بند کر کے لے گئی، بتایا نہیں، بند ٹھنڈ کے لے تو گئی، اور آخر جا کر کہا ہے قالت حیت لک، میں تیرے لیے ہوں اور میرا مقصد پورا کرنے، یہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا، آپ جا نہیں سکتے کہیں، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر بھی کہ دعوت خود عورت دے رہی ہے، اپنے گھر میں دے رہی ہے، وہاں بھی حسن ہے، ادھر بھی حسن ہے، وہاں بھی جوانی ہے، یہاں بھی جوانی ہے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ایسے برے کاموں سے، یہ تو ظلم ہے اور زیادتی ہے، کبھی ظالم کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ عورت نے کہا 100 باتیں بلا، میں یہ کام پورا کر کے چھوڑوں گی۔ انہوں نے کہا تو پورا کیسے کرے گی، میں نے بھی جو معاذ اللہ کہہ دیا اس پر ڈٹا ہوا ہوں، میں بھی تیرا مقصد پورا نہیں کرنا۔ وہاں سے دوڑ پڑے اور میں جو ہے دروازے کی طرف آئے، ہاتھ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے تالے توڑ دیے، ختم کر دیے دروازے، دونوں بھاگ رہے ہیں، پیچھے زلیخا اور آگے یوسف علیہ السلام ہے، اور پیچھے سے کرتا پکڑ لیا کہیں قابو میں آ جائے، انہوں نے زور لگایا، کوئی قمیص بھی پھٹ گئی، دوڑتے جا رہے ہیں۔ اتفاق سے عزیز مصر بھی کسی کام کے لیے، پہلے تو ٹائم نہیں تھا ان کے آنے کا، لیکن آ گئے، اللہ تعالیٰ آ گئے، دیکھا دروازے سے نکل رہے ہیں، ہانپتے کانپتے، اور حال یہ بنا ہوا ہے، فوراً عورت نے پیترا بدلا، کہنے لگا دیکھیں یہ آپ جس کو بیٹا بنانا چاہتا تھا یہ تو آپ عزت پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، الٹا ہی الزام لگا دیا، اس کو سزا دی جائے، دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے معصومانہ انداز میں فرمایا یہ راودتنی عن نفسی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہی مجھے ورگلا رہی تھی اور میں اس کے قابو میں نہیں آیا، اس واسطے اس نے یہ الزام دھر دیا۔ بہرحال کسی گواہ نے گواہی دی، یہ فیصلہ یوں ہوا کہ قصور اس میں کس کا ہے، قمیض جو پھٹ گئی ہے اس کو دیکھیں، آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے، آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا کا اپنا سچی ہے اور یوسف کا قصور ہوگا، اس واسطے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت یوسف حملہ کرنے لگے ہوں گے اور اس نے آگے مدافعت کی، کپڑے پھٹ گئے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر قصور عورت کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھاگ رہے ہیں تو پیچھے سے جو قمیض پھٹی ہے تو معلوم ہے وہ اس کو حملہ کر رہی ہے، ایک آدھو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر آخر سمجھدار تھا، اس نے کہا یوسف اس کو پہلے تو اس کو باپ بیوی کو ڈانٹا ہے، انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، تمہاری سازشیں بڑی ہیں، یوسف بس مہربانی کر ہماری عزت کا لحاظ رکھ، بس اس کو رہنے دے، کسی کو پتہ نہ لگے، زلیخا تو ان سے معافی مانگے، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، لیکن بات رہی نہیں، بات باہر چلی گئی، اور دوسری عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں بھائی عجیب، غلام کو دل دینا اس عزیز مصر کی اتنی بڑی عظیم شخصیت عورت ہے اور یہ غلام کو دل دے بیٹھی ہے، کیسی ہے؟ اصل میں وہ دیکھنا چاہتی تھی، وہ خود بھی غیبی طور پر عاشق ہو گئی تھی کہ واقعی کوئی ایسی شخصیت تو ہے جس پر عزیز مصر کی بیوی بھی دل دے بیٹھی ہے۔ تو اس الزام سے بچنے کے لیے دعوت کی اور ساری عورتوں کو جو بڑے بڑے خاندان اور وزراء کی اور بیگم بیٹیاں وغیرہ تھی ان کو دعوت دی اور چاقو بھی دے دیا کاٹنے کے لیے، کوئی چیزیں ایسی رکھی تھی جو کٹتی ہیں۔ تو جب میدان سج گیا
کمرہ سج گیا جس میں عورت کی عادت ہوتی ہے کہ گھر سے جب باہر جائے تو بند سنور کی جاتی، اچھے سے اچھا کپڑا میک اپ کر کے. تو یہ تو شہزادیاں تھیں، بیگمات تھیں، یہ بھی بن کے آئی ہوں گی، اور حسن میں سب ویسے بھی مشہور ہے. یہ سب ایک سے بڑھ کر حسن میں کمال رکھتی تھی اور آئیں اور یوسف علیہ اور یہ بیٹھ گئی. تو زلیخا نے کہا یوسف کو کسی کام کے بہانے بلایا، یہ تو نہیں کہا کہ اس طرح. قالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا. یوسف ذرا یہاں تشریف لائیے، یہ کام ادھر سے کر دیں، کوئی بھی بات ہوگی. بس دیکھتے ہی انہوں نے تو سمجھا ایک بہت بڑی عظیم شخصیت ہے حسن کے لحاظ سے. ہاتھوں میں جو چاقو تھے کاٹنے کے لیے کیک وغیرہ یا پھل، تو وہ اتنی اندھی ہو گئی کہ یوسف کو دیکھ کر دنگ رہ گئی. وہ جو چاقو تھے ان کے اپنے ہاتھوں پر چل گئے اور ہاتھ کاٹ بیٹھی، اور منہ سے بولی حاشا اللہ کی قسم یہ انسان ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی ملک کریم ہے، کوئی فرشتہ ہے. ورنہ وہ بڑی تک رہی تھی آگے، یعنی اپنا منہ اٹھا کر تاکہ مجھ پر نظر ہو جائے، وہ کدے مجھے دیکھ کے مجھے پسند کر لے. جناب یوسف علیہ السلام نیچے نظریں کر کے ایک کو بھی نہیں دیکھا، اس بات سے کہنے لگی کہ یہ تو فرشتہ ہے، ورنہ انسان ہو اور جوان ہو اور حسن کا چرچا ہو اور اس میں بھی وہ کسی کی طرف دیکھی نہ، یہ انسان کا کام ہی نہیں ہو سکتا، یہ ملک کریم ہے. سب لٹو ہو گئی، وہ بھی عاشق ہو گئی. اب زلیخا کو بھی موقع مل گیا، کہنے لگی فذالکن الذی لمتننی فیہ، جس میں تم ملامت کرتی تھی مجھے کل، آپ خود عاشق ہو کے بیٹھ گئی ہیں، میرا قصور ہے، اس کا لباس مان گئی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے تو اس کو ورغلانے کی کوشش کی تھی لیکن یہ پاک دامن رہا. لیکن اب بھی میں اپنے مطالبے پر قائم ہوں، مگر میری بات نہ مانی تو پھر ذلیل ہو جائے گا اور قید کی ہوا کھائے گا. یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، پہلے ایک تھی اب تو درجنوں اور پتہ نہیں کتنی سینکڑوں عورتیں جو ہیں مطالبے میں شریک ہو گئی ہیں. یا اللہ اگر تو اس مصیبت سے نہ بچائے تو میں بچ نہیں سکتا. مجھے قید خانے کی کا جو ڈراوا دے رہی ہیں، مجھے وہ قید پسند ہے لیکن میں یہ برا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور آپ نہ بچائیں تو میں بچ بھی نہیں سکتا. تو فیصلہ ہو گیا ان کو قید خانے میں بھیج دو، قصور تو ان کا نہیں ہے لیکن ہماری عورتیں اب قابو میں نہیں رہی، ہماری بات نہیں مانتی، یہ تو اس پر عاشق ہو گئی ہیں اور ہماری ایک بےعزتی ہو رہی ہے اور ہم کوئی کر بھی نہیں سکتے. تو کچھ مدت کے لیے الگ ان کو کر دیا جائے تاکہ ایک تو دنیا کو پتہ چلے گی اس کا قصور تھا، اس واسطے ان کو قید خانے میں بھیجا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتیں وہاں تک رسائی نہیں ہو سکے گی، قید خانے میں بھیج دیا گیا. وہاں قید خانے میں جو عالم ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، وہ اپنے کام کو جاری رکھتا ہے، جنگل میں جائے، قید میں جائے، شہر میں جائے، گھر میں رہے، کہیں بھی رہے، وہ اپنے مقصد کو جو ہے مد نظر رکھتا ہوا. تو وہاں لوگوں کی تعلیم شروع کر دی، لوگوں کو توحید شروع کر دی اور وہاں سمجھانا شروع کر دیا. آخر قیدی ہوتے ہیں. دو قیدی آئے اور خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت نے فرمایا تمہیں کھانے سے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا لیکن سب سے پہلے یعنی ایک انداز بتایا کہ آپ کیسے تبلیغ کرتے تھے، کس طرح لوگوں کو سمجھاتے تھے، کفریہ جو لوگ تھے وہ سارے. تو ایک واقعہ بتا دیا کہ وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے فرمایا تعبیر تو میں بتا دوں گا کھانے سے بھی پہلے جو تمہارا ناشتہ آتا ہے، لیکن اس سے پہلے میری بات سنو. یہ میں ایک اس قوم کا مذہب نہیں رکھتا، میں تو اپنے باپ داد ابراہیم اسحاق یعقوب علیہ السلام کی اتباع کرتا ہوں اور میں توحید پر ایمان رکھتا ہوں. تم خود بتا دو ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا سینکڑوں ہزاروں خدا ہوں اور کوئی کام نہ کر سکیں، اور ایک خدا جو سارے کام کر لیں، ان میں بہتر کون ہے؟ تو عقل مند سمجھتا ہے کہ جو کام کر دے وہی تو بہتر ہوتا ہے.
فرمایا تم تو صرف ناموں کی عبادت کرتے ہو، یہ ناموں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، حقائق سے کچھ ہوتا ہے۔ میرا خدا حقیقی ہے، تمہارے خدا صرف نام ہے۔ ان الحکم الا للہ لا تعبدوا الا ایہ، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اس کی عبادت کرو، اور یہی مضبوط دین ہے۔ اب خواب کی تعبیر سن لو کہ جو ہے ساقی تھا وہ تو رہا ہو جائے گا، اپنے منصب پر واپس چلا جائے گا، اور جو طباخ کک تھا، روٹیاں پکانے والا تھا، وہ پھانسی پہ لٹک جائے گا، اور جس رہا ہونے والا تھا اس کو کہہ دیا کہ یہ میرا توحید کا جو مسئلہ یاد کر کے جا رہے ہو میرے شاگرد ہو، تمہاری شاگردی کا تب فائدہ ہے کہ اس مسئلے کو بادشاہ تک بھی پہنچا دینا۔ بادشاہ کو خواب آئی کہ چند 7 گائے موٹی تازی ہیں، ان کو کمزور کھا رہی ہیں، اور کچھ گوشت خشک ہے اور کچھ تازہ ہیں، اور یا ایھا الملأ افتونی، فرمایا میرے خواب کی تعبیر دو۔ یہ بھی کوئی خواب ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے اضغاث و احلام۔ ہم تو ان ملے جلے پریشان کن خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اب وہ نوجوان، وہ ساقی، وہ اس کو اچھا تو خواب کی تعبیر دینے والا تو ادھر بیٹھا ہے، مجھے انتظام کرو، وہاں بھیجو، میں خواب کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، خواب کی تعبیر بھی دی اور مشکل سے بچنے کی تدبیر بھی بتا دی کہ پہلے 7 سال تمہارے خوشحال ہوں گے، اس میں اناج کو جمع کر لینا، اور دوسرے 7 سال قحط کے ہوں گے، اس میں تم وہ بچا ہوا غلہ جو استعمال کر کے قحط کی مصیبت سے بچ جاؤ گے۔ وقال الملك ائتوني به يستخلص لنفسي وقال الملك ائتوني به، بادشاہ نے کہا اچھا یہ سارے یہاں روٹیاں کھانے والے، لمبی لمبی تنخواہ لینے والے کچھ بھی نہیں کر سکے، اور یہ غلام اور جو قید میں قیدی بیٹھا ہے وہ ہمارے مسئلے حل کرتا ہے، اس کو بلاؤ، جلدی رہا کر کے آؤ۔ یہ کون ہے، کیسا ہے، دیکھے گا صحیح، اس کا قصور کیا ہے، کیوں اس کو رکھا ہوا ہے۔ خوشی خوشی گئے قاصد کہ لے آئیں یوسف علیہ السلام کو۔ جب وہاں پہنچے تو قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ التی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا الزام کے ساتھ یوسف قید سے باہر نہیں آ سکتا، سب سے پہلے اس کا فیصلہ کرو کہ مجھے قید میں کیوں بھیجا گیا، اور ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے تھے، وجہ اس کی کیا تھی۔ اس کا جب تک فیصلہ نہیں ہوگا یوسف الزام کے ساتھ کسی کے احسان پر باہر آنے کے لیے تیار نہیں۔ قال ما خطبكن اذ راوتن، جب بادشاہ کو پتہ چلا انہوں نے کہا ان ساری عورتوں کو بلاؤ، کیا ان کا مقصد تھا؟ ان سے جب پوچھا تو کہنے لگی قلن حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، یہ کیوں ان کو قید کروایا تھا؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم اس کا کوئی قصور نہیں، یہ ہمارا ہی قصور ہے، ہم ان کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ ہمارے جال میں نہیں پھنسا۔ زلیخا بھی بول پڑی بھرے مجمع میں بادشاہ کی عدالت کے اندر، کہنے لگی الآن حسس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، حق واضح ہو گیا، میں نے اس کو رلانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ سچا رہا، ہمارے دام میں جہاں تصویر میں نہیں پھنسا۔ یوسف علیہ السلام نے کیوں ان کو جو ہے ان کا پردہ فاش کیا؟ فرمایا اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اور ہم میرا جو مالک عزیز مصر یہ نہ سمجھے کہ میں بن اور اس کے پیٹھ پیچھے کہیں خیانت کی ہو، اس واسطے یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی تھی۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ، اللہ آپ بچ گئے ہیں، بڑے نیک ہیں۔ فرمایا نہیں نفس کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، لیکن جس پر رب رحم کرے تو وہ اس کے داؤ پہ سے بچ جاتا ہے۔ اللہ نے مجھے بچایا ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں۔ بادشاہ نے کہا معاملہ صاف ہو گیا، جلدی نکال کے آؤ یوسف کو میرے پاس لاؤ، اب میں اس کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس کو اپنا مشیر اور اپنے پاس ہی رکھوں گا۔
اگر یوسف علیہ السلام معاملہ صاف ہو گیا، کہنے لگے بات چیت ہوئی جو بھی ہوئی ہوگی، اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، تو بادشاہ نے کہا آج آپ میرے پاس بڑے مرتبے کے ساتھ آئے ہیں، اس واسطے کہ آپ امانت دار ہیں، ہم آپ کے مرتبے، آپ کی عقل، ذہن اور امانت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آپ ہماری حکومت میں شریک ہو جائیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام نے کہا اگر مجھے اپنی قوم میں شریک کرتے ہو تو جو مشکل کام ہے قحط والا جس کی میں نے تعبیر بتائی وہ میرے ذمہ لگا دو، وزیر زراعت بنا لو اور وزیر خزانہ بنا لو، تو انشاءاللہ میں تمہیں قحط سے متاثر نہیں ہونے دوں گا اللہ کے فضل سے۔ بہرحال وجائے خود یوسف دخل علیہ، پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ قحط کے وہ خوشحال سال بھی گزر گئے، اب قحط کے سال بھی آ گئے۔ وہ قحط صرف اتنے اس ملک میں نہیں اگلے ملک میں بھی چلا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ باہر کے لوگ بھی اگر غلہ قحط میں مبتلا ہے غلہ لینا چاہے تو ہر آدمی کو ایک اونٹ غلے کا ملے گا، آ جائیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ بھی قحط زدہ تھے، ان کو جب پتہ چلا تو وہ آئے سارے بھائی اپنے اونٹوں پر اور یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام دیکھتے ہی پہچان گئے یہ میرے وہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے باپ سے جدا کر کے کنویں میں ڈالا تھا اور عزیز مصر کے ہاتھ میں، قافلے والوں کے ہاتھ میں بیچ دیا تھا۔ یہ وہ تو نہ پہنچان سکے بھائی، ان کو کیا پتا یہ یوسف اس درجے پہنچ جائے گا کہ بادشاہ بن جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی رکاوٹ تھی کہ کسی کو یہ حال اپنا کھولنا نہیں ہے۔ ان کو جو ہے تیار عزت سے رکھا، کچھ نقصان نہیں پہنچایا، عزت سے رکھا اور سامان بھی ان کا تیار کر کے لدوا کر بھیج دیا۔ اور بھائیوں سے کہا جو تمہارا بھائی نہیں، پوچھا ہوگا نا کتنے بھائیوں کیسے سارے حالات انہیں بتائے ہوں گے، اس کو بھی ساتھ لینا اگلی باری، پھر اس کے لیے بھی میں دوں گا، اگر تم نہ اس کو لاؤ گے تو پھر تم بھی نہ آنا، میں نے تمہیں بھی نہیں دینا۔ پریشان ہو کے واپس آ گیا۔ اچھا بھائی باپ سے کہیں گے، باپ سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں میں نے پہلے تم پر بھی اعتماد کیا تھا، اس کو گوا دیا، ایک آپ دوسرا ایک بیٹا ہے اس کو بھی تم لے جاؤ گے۔ پریشان ہوئے۔ اس کے بعد جب سامان کھولا تو یوسف علیہ السلام نے ان کے وہ پیسے جو بھی وہ خرید کے لیے پونجی رکھی تھی وہ بھی انہوں نے واپس کر دی تھی، غلاموں کے ذریعے ان کے سامان میں رکھوا دی تھی۔ کھولا تو وہ سامان وہاں موجود تھا۔ کہنے لگے ہادی ما نبغی ہادی بذاتنا ردت لینا، اب وہ آپ تو اب اعتماد کرنے، وہ اتنا اچھا بندہ ہے کہ اس نے ہمارا وہ جو سامان تھا وہ بھی واپس کر دیا ہے۔ اچھا یار لے جاتے ہو تو پھر ایک بات ہے، سارے کسی مشکل میں پھنس گئے تو الگ بات ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ تم واپس آ کے کوئی ایسا الزام لگا کر بنیامین کو وہی قید کر کے آ جاؤ، ایسا نہیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ فرمایا پھر میری ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ تم جب شہر میں جاؤ تو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا کہ 11 نوجوان خوبصورت کہیں نظر نہ لگ جائے۔ وہ الگ الگ گئے، لیکن یہ یوسف حضرت یعقوب الخدری کہا، اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں یہ ان کا ایک تدبیر تھی، بتا دی، باقی کام نہ آئی ان کی۔ تو وہ ایسا ہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جب یہ دوبارہ گئے تو بھائی کو ایسی تدبیر بتائی کہ بھائی کو اپنے پاس بھی رکھ لے اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ بھائی ایک کمرے میں دو، ایک کمرے میں دو، اتنے کمرے ہیں سب الگ الگ ہو جاؤ، دو ایک کمرے میں چلے جاؤ۔ وہ دو چلے گئے، 10 تو پورے ہو گئے، باقی ایک بچ گیا۔ ایک بچ گیا، کہنے چلو ایک بچ کے رہو میرے ساتھ رہنا۔ وہ وہی تھا جو بھائی اس کا حقیقی بھائی تھا، حضرت بنیامین، اس کو اپنے بات ان سے الگ کر کے ان کو پتہ نہیں لگنے دیا، اس کو بھائی کو بتا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں اور آپ پریشان نہ ہو، اب یہ نقصان نہیں ہوا۔ جب قافلہ واپس ہوا تو بنیامین ہی کے سامان میں ایک جو ہے پیالہ رکھ دیا اور قافلے والوں سے انہوں نے کہا کہ وہ قافلے والوں تم چور ہو، چوری کر کے جائے ہو۔ بھائی ہم سے چوری کرتے ہیں، ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔
آپ کو پتا ہے ہم پہلے بھی آئے تھے، ایسا تو نہیں کرتے تھے. نہیں، اگر پھر تم نے ایک چوری کی ہوتی تو سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے سزا جو ہمارے دین میں ہے وہ یہی ہے کہ وہ 1 سال کے لیے وہ چور اس کا غلام رہتا ہے جس کی وہ چوری کرتا ہے. اس پر قائم ہونا، ہاں کہ ٹھیک ہے چلو بھائی ہم تلاشی لیتے ہیں. تو تلاشی جب شروع کی تو باقیوں کے سامان سے پہلے تلاشی کی. شروع میں بھائی کا سامان کے بارے میں پھر اس کو آخر میں، تاکہ وہ شک نہ کریں کہ آپ پہ ڈالتا وہیں سے نکال لیا. کذالک کدنا یوسف ما کان یاخذ خوفی دن الملک. کوئی کہے کہ دیکھو انہوں نے آپ ہی تو ایسا کیا، تو یہ تو بڑی ان کے ساتھ سازش ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سازش نہیں ہوئی ہے، ہمارے حکم سے ایسا ہوا ہے. اگر بادشاہ کا حکم یہاں قانون چلتا تو یہ اپنے بھائی کو یہاں رکھ نہیں سکتے، کوئی اور سزا ہو جاتی. تو اس کو یہاں رکھنا تھا تو اس کی یہ صورت بنی. ہم نے سکھائی ان کو فوق کل ذی علم علیم، ہر علم کے والے کے پاس ایک اور عالم ہوتا ہے. اب پھر وہ انہوں نے بری بات کہہ دی بھائیوں نے، کہتے اس نے چوری کی ہے. جب وہ نکل آیا نا سامان، چوری کی. اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی، الٹا اور بات کر دی. بہرحال اس میں لکھتے ہیں کیا آواز آتی. یوسف علیہ السلام کو غصہ تو آیا لیکن پی گئے، خوب چپ کر کے کچھ بھی نہیں کہا. اتنا کہا انتم شر مکانا، یہ تم بڑی بری بات کی ہے ایسی. قالوا یا ایھا العزیز ان له شیخن. اب ہم منتیں کرنے لگے، کہنے لگے بھائی اپنا عزیز مصر اس کو جانے دے، ہم 10 میں سے کسی کو رکھ لیں. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں کہ کسی جو ہے مجرم کو چھوڑ کر اس کی جگہ غیر مجرم کو رکھ لوں، اس کو سزا دوں، یہ ہو سکتا ہی نہیں. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. جب مایوس ہو گئے کہ نہیں مان رہے یوسف علیہ السلام تو بھائی بڑے نے کہا بھائی تم تو جاؤ، میں نہیں آتا. تم پہلے ہی زیادتی کر چکے ہو باپ کے ساتھ، یوسف کو گما چکے ہو، فلاں کر چکے ہو، اور اب جا کر کہہ دو اور حقیقت بیان کر دو کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. ہم کو پتہ نہیں تھا، ہم تو ظاہر کی بات کرنے والے تھے. آپ اس قافلے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اس بستی سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں جہاں یہ معاملہ ہوا ہے. میں اس واسطے نہیں جاتا کہ مجھے شرم آتی ہے، ہاں میں یہاں مر جاؤں گا یا باپ مجھے اجازت دے گے تو پھر آؤں گا. جب باپ کو یہ بات بتائی تو وہی بات کی، یہ تم نے خود بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے اپنے نفسوں نے ایک بات بنائی ہے. اب یوسف علیہ السلام کو ساتھ شریک کریں تو بات صحیح ہے، ہاں کہ آخر وہ بھی ان کا بھائی تھا نا، پھر تو ساتھ بھی انہوں نے بات بنائی ہے. اور اگر نہ شریک کریں تو پھر یہ بات ٹھیک نہیں تھی. تو چونکہ علم غیب تو اللہ نبی بھی نہیں رکھتا، اس واسطے انہوں نے حالانکہ بات نہیں بنائی تھی ان بھائیوں نے، ہاں تو اس واسطے کہا صبر جمیل، میں کیا کر سکتا ہوں، ان سارے بھائیوں کے خلاف کیا کر سکتا ہوں. اور پھر یوسف کے بعد یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، افسوس ہے یوسف پر، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی تھی. کہنے لگے ہمیشہ بس جو بات ہو یوسف بر یوسف یوسف کو چھوڑتے ہی نہیں ہے، اسی میں آپ مر جائیں گے گھل گھل کے غم میں. اور فرمایا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. میرے بیٹو جاؤ، یوسف زندہ ہے، اس کا بھائی تو خیر قید ہے، زندہ تو ہے، ان کو تلاش کر کے لاؤ. اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر ہوتے ہیں، ہم نا امید نہیں ہیں. یہ سب ملیں گے ہمیں. ہم نے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ ایک دن آئے گا ہم سب اکٹھے ہو ہی جائیں گے، پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا. فلما دخلوا علیہ، جب عزیز مصر کے پاس وہ بھائی گئے، کہنے لگے بسنا وہلنا الدور، کہنے لگے عزیز مصر ہم اور ہمارے گھر والوں کو مشکل پیدا ہو گئی، ہمارے پاس اب سامان بھی نہیں ہے کہ جس سے ہم غلہ خرید سکیں. یہ جو ہے کیا ہے، کمزور سی یعنی کھوٹی سی پونجی ہمارے پاس ہے، بضاعت مزجات، تھوڑی سی اور بیکار سی ہے. تو یہ اس کو بھی لے لیں
اور کچھ ہمیں صدقہ بھی کر دیں، مال۔ اب گداگر بنے ہوئے کھڑے ہیں، اور شاید یہ پوچھی کہ وہی پیسے ہو کوٹے سے جو انہوں نے شاید یوسف علیہ السلام کی قیمت میں وصول کیے تھے، وہ ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ اب حال کھول دیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، تمہیں پتہ ہے جو یوسف سے کیا ہے؟ زمین پاؤں سے نکل گئی، یوسف بدل گیا، یہاں عزیز مصر کے پاس کیسے آ گیا؟ تو سمجھ گئے شاید یہی خود ہی یوسف ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ جی ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے اور تم بھی میرے بھائی ہو۔ اللہ اکبر، میں نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ صبر کا پھل اچھا دیتا ہے، کسی کے نیک کام کو جو ہے بدلہ ضائع نہیں کرتا۔ آپ قسم اٹھا کے کہتے ہیں لقد آثرك اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ترجیح دی، ہم نے نیچا دکھانا چاہا، اللہ نے اونچا آپ کو کر دیا۔ ہم خطا کار ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہیں، اب جو مرضی ہے قتل کرے قید کرے جو مرضی ہے، ہم تو خطا کار ہیں، ہمارے بس میں تو کچھ نہیں۔ اور فرمایا نہیں، اگر میں قید کرتا تو پہلے دن ہی تمہارا کام کر دیتا۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ بھائیو میرا تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، میں ان بات